تم اسے نہ کہو، تم احسان کرو، وہ خوش ہو جائے یار اس نے احسان کیا ہے، اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا وہ تمہارے لیے قبول ہے۔ اس لیے لوگوں سے احسان کرو، جتلانا نہیں۔ احسان کرنا ہے، جتلانا نہیں، اور میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی ہے، میں نے یہ نیکی کی نہیں۔ احسان کرو گے دل سے دعا نکلے گی، اس کے جو نکلے گی وہ قبول ہے، فوراً قبول ہو جائے۔ اس لیے احسان کرنے والے بنو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو امام ابو عازم فرمانے لگے تنگ دست فقیر اور سخت تنگی والے کو صدقہ دے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ مانگتا بھی نہیں ہے، اسے دے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صدقے بھی کیے، زکاتیں دی ہیں، افطاریاں کروائی ہیں، سحریاں کروائی ہیں، سمجھ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہے۔ ہم نے ڈیزرونگ بندے ڈھونڈے ہی نہیں۔ رمضان میں بھی میں نے یہی بات کی تھی، اپنی مرضی نہ کریں، شو آف نہ کریں، ڈیزرونگ بندے ڈھونڈے۔ اور اس کا واضح قرآن نے ہمیں حدیث نے بیان کیا، لگ لپٹ کے مانگتے نہیں، جو آپ سے لپٹ نہیں جاتے نہیں ہمیں ہی دو۔ تمہیں سفید پوش نظر آئے، بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، بڑا مال ہے ان کے پاس، منہ سے نہیں مانگیں گے، تو میں تم ان کے چہروں سے پہچانا ہوں۔ ایسے لوگوں کو دوں۔ کون سی بات اچھی ہے؟ تو ابو عازم فرمانے لگے جس سے تو ڈرتا ہے یا جس سے تو امید وابستہ رکھتا ہے۔ ڈرتا بندہ کس سے؟ رب سے، اور امید بھی کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا مومن اعلیٰ ہے، مرتبے والا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے وہ مرد جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور دوسروں کو بلائے نیکی کی طرف، وہ سب سے افضل ہے۔ جیسے رانا صاحب خود بھی درس قرآن کرائے، لوگوں کو بتائیں آئیں، اقبال صاحب درس قرآن کرائے، آئیں جی آپ میرے پاس درس قرآن کے لیے، آپ دین کے لیے ہیں، میرے پاس بیٹھے، دین کے لیے بیٹھے، خود بھی نیک کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے۔ تو دعوت اللہ، امام ابو عازم فرمانے لگے یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب مسجد کی طرف جا رہے ساتھی کو آئیں جی شفقت صاحب نماز پڑھنے چلے، شفقت صاحب نماز پڑھنے تو جانا ہی ہے، لیکن اگر آپ ان کو دعوت دے دیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ یہ دعوت اللہ ہے۔ اپنے ملازم کو کہیں آئے نماز پڑھے، آپ کا باہر کوئی ساتھی کام کر رہا ہے، بھائی نماز تو پڑھے نا، نماز کا ٹائم ہے۔ یہ دعوت اللہ ہے۔ آ جائیں جمعے کے لیے چلتے ہیں، پہلی اذان ہو گئی جلدی چلتے ہیں نماز میں۔ یہ نہ ہو کہ آپ پہنچے دوسری اذان کے بالکل آخر میں کہ اب چلے جلدی جلدی تکبیر ہو جائے گی اور ہم ایک رکعت پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کو بلائیں بھائی، تبلیغ کی بات، دین کی بات ہونی وہاں، ہمارا اجتماع ہے، لوگوں کو دعوت دینے کی۔ یہ دعوت دینے والا امام ابو عازم سرکار کے تابعی ہیں۔ یاد رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، سرکار کے صحابی کی ذات اور سرکار کے تابعی کی ذات، تینوں کی بات کو حدیث میں لیا جاتا ہے۔ صحابی ہوگا یا تابعی ہوگا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی آگے تبلیغ کرے گا، لوگوں کو اپنی تبلیغ نہیں کرے گا، اپنی بات نہیں بتائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون سا بندہ احمق ہے؟ امام ابو عازم فرمانے لگے کہ جو اپنی جو دلی خواہشات ہے نا ان پر ٹوٹ پڑتا ہے، نفس ملہمہ کے پیچھے چلتا ہے، نفس لوامہ کے پیچھے چلتا ہے، جو نفس امارہ کے پیچھے چلتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ وہ احمق ہے، جو دنیا بیچ رہا ہے، دنیا لے رہا ہے اور آخرت بیچ رہا ہے۔ احمق آدمی ہے، بے وقوف ہے۔ نماز کا ٹائم ہے، بستر نہیں چھوڑ رہا، دین کی بات سننے کا ٹائم ہے اور یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ احمق ہے۔ تو اس نے کہا چلے جی میں نے آپ کی ساری باتیں مان لی، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ بھی تو ہوتا ہے نا، میں اب تم سے جو اتنے اچھے اچھے سوال کر چکا ہوں، میرے بارے میں کیا خیال؟ لوگوں کو الزام ہوتا ہے اپنے لحاظ سے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن مشکلات ہوتی ہیں کہ ڈائریکٹ جس کو بات کریں گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، اس سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ پتا سب کا ہی ہوتا ہے، یعنی سب کے فیس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو امام ابو عاصم بڑے محتاط سے، آپ نے فرمایا جانے دیں، آپ نے مجھے معاف رکھے، میں نہیں بتا سکتا، آپ ناراض ہو جائیں گے، میں سیدھی بات کروں گا، آپ نے ناراض ہونا ہے۔ پھر آپ نے کہا وہ میں بادشاہ وقت ہوں، میری تو توہین ہو گئی ہے۔ تو یہ نہ آپ مجھے نہ اپنی اس گستاخی سے نہ بچائے رکھیں۔ نہیں نہیں تم آپ مجھے بتائیں، ضرور بتانا پڑے گا، میں اس کو نصیحت سمجھوں گا جو آپ مجھے بتائیں گے۔ تو امام ابو عاصم نے فرمایا دیکھو تمہارے جو بزرگ تھے نا، انہوں نے لوگوں پر ظلم بڑا کیا ہے، زیادتی کی، تشدد کیا۔ اب جا کے لوگوں سے پوچھو وہ ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا، ظلم کیا، وہ حاکم تھے، ٹیکسز لگائے، لوگوں کو بھوکوں میں رکھا انہوں نے، لوگ ان کو برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔
اب ظاہر ہے پھر درباری بھی تو ہوتے ہیں، درباری اٹھ کر اوے تم نے بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی کر دی. تو یہ مسلمان ذرا سمجھدار سے ٹھہر جاؤ، صحیح بات کر، میں نے اسے کہا بات کرنے کو، تم کیوں الزام لگا رہے، بیٹھ جاؤ. درمیان میں ہوتے ہیں نا یہ سیاسی ٹاؤٹ ہوتے ہیں، وہ ایک میاں صاحب کا بڑا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، ڈائری شری پکڑی ہوتی ہے، یا چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بے ادبی کو گستاخی نہ ہو جائے. یعنی علماء کی گستاخی تو گستاخی نہیں سمجھنی، اپنی گستاخی گستاخی سمجھ لینی، دین کی گستاخی کوئی نہیں. اور میاں صاحب کے بارے میں وہ خود ہی تو کہہ رہے سچ بیان کرو، اب سچ بیان کیا ہے تو رونے لگ پڑے. تو یہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا تم بیٹھ جاؤ، یہ درست بات کر رہا ہے، اس نے میرے آبا کے بارے میں ٹھیک بات کی ہے، غلط بیانی نہیں کی.